وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الانبیاء وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال عز وجل كما ورد في سورة الاعراف قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے والی۔ اس اعتبار سے یہ یقین یوم عید ہے، لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات نہیں۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہیں، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کہ مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھ کر ہے، بہت اونچی علمی اعتبار سے اس کا مقام بلند تر ہے۔ رحمۃ للعالمین 3 اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے۔ ہندی کیلنڈر سے پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کی، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے کوئی 100 200 سال پرانا تو نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات۔ اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے، مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتا ہے۔ اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس میں پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے آج کل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، جو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے تھے۔ اب اس ضمن میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے
کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، موجب بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان پر۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے۔ بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعۃ حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں وہ تو شکرانہ ہونا چاہیے۔ اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے ان کو، لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ چکے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانہ، تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر بنایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ ایک تہائی جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بسا اوقات، ان کو یہ ہے کہ گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہیں آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ دیکھیے ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری رسول۔ یوں سمجھ کہ بعض روایات کے مجھ سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ رسول جو ہوتا لازماً نبی ہوتا، ہر نبی لازماً رسول ہوتا، وہ 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے ہیں دنیا میں، آخری رسول بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کے 2 مفہوم ہیں جن میں سے ایک بہت عام ہوا، اس کی خاص وجہ اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چونکہ ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر کو علماء نے پوری توجہ کی، اس کے دلائل دیے ہیں۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت ہے قرآن کی جو پیش کی جاتی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ ہوگی۔ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیتیں جو پیش ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں ہے؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس بڑی معنی کہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں
کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی رحمت ہے۔ اب یہ بات لوگوں کو اپیل، وحی تو رحمت ہے تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بنے؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع کی اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا۔ مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کر دیا سے۔ لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو اہمیت دیا۔ میں اس کی بات وضاحت کروں گا۔ در حقیقت ختم نبوت کے یہ دو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا، یہ ایک مفہوم ہے۔ ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم جو ہے پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں ہے۔ تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، تو 3 مرتبہ آئی قرآن، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ہے اصل آیت، اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی گئی کہ اصل میں تکمیل نبوت و رسالت کی مظہر یہ آیت۔ اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہے لیکن اس میں فضیلت کوئی نہیں۔ ایک ہے ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم ہوئی۔ زمین و آسمان کا فرق، ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ جو حضور کی اس میں فضیلت ہے، جس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہے۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب جھوٹا۔ اب لیجیے حدیث کے جو اس اتمام نبوت و رسالت کے اعتبار سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں۔ یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے کا، وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے۔ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی ہے۔ قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظاً، لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب ہوگی۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کمثل قصر، ایک محل کی ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا۔ بہت ساری ایک رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس پر طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے، یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے، من حسن بنیانی، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے، الا موضع قیت اللبن، سوائے اس ایک اینٹ یا کہہ لیجیے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب فرمایا آپ نے فَكُنْتُ أَنَا سَجَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَ خُتِمَ بِيَ النُّبْيَانِ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے،
اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا النَّبِلَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا۔ اب آئیے آپ اس آیت کی طرف۔ یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تین جگہ آئی، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں اس جو مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا، جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا دو دور کی بات ہے، ایک شوشے تک کا فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں آئے۔ بعض الفاظ مشترک ہیں، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر، نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے والے، مبلغ، معلم، یہ سارے ناصح، میں تم انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک ہیں۔ شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو تین مرتبہ حضور کے لیے آ رہے ہیں، کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح کرتے ہیں، تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیے اس پر۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدیٰ، ہدایت بھیج کر، الہدیٰ دے کر، اور دین حق دے کر، دو چیزیں دے کر بھیجا گیا۔ اور کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دین حق کو غالب کر دے پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظام۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تکمیل کی مدد ہے۔ حضور کو دے کر جو دو چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کرنا۔ وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے دو پہلو ہو جائیں گے۔ نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز، یہ ہے نبوت۔ رسالت ہے پہنچانا، یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا، اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچانا، یہ جو ہے نبی اور رسول کا جو پہنچ ہے۔ اللہ سے جو دو چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا ہے؟ الہدیٰ، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن مجید۔ اس کو اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اترو اور زمین کا چارج سنبھالو، وہی آباد رہو گے، وہاں فرما دیا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ اب ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سنبھلواتے ہوئے۔ جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، آگ میں رہے گا ہمیشہ۔ تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری رہا، یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن اعتبار سے انسان جو ہے شعور کے اعتبار سے عہد طفولیت میں تھا، بچپن تھا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں۔ اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجیے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا اس کو؟ وہ ظاہر بات ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری، وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میچور ہو گیا نوع انسانی، اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ہے۔ ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک ہدایت اصولی، ایمانیات، ماورائی حقیقتوں کی ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماورائی، میٹافزیکل ہدایت اول روز سے کامل ہے، اول روز سے کامل ہے۔ تمام انبیاء نے وہی تعلیم دی ہے، ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے مابین، ایمان تو وہی ہے۔ البتہ عمل کا معاملہ، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مسائل ہیں۔ ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دور میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی جائے گی۔ وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً ارتقا پذیر ہو کر آج سے 1400 برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح کو پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا۔ اب اس میں دو باتیں نوٹ کریں، اس کی گواہی کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، بلکہ ہے، ہمارا ایمان تحریف ہوگی لیکن ہے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اس دور کے حساب سے ہدایت مکمل تھی، اس میں نور بھی تھا۔ پھر انجیل آئی، ہم نے انجیل نازل کی، عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور یہ الہدیٰ ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کا نہیں لیا، کیوں؟ اگر تورات کا بھی ذمہ لیتا اللہ تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ناراض نہ ہو، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ کیا بعد آنے والے تھے؟ ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، متن میں نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ تو مشترک ہے، تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا تو قرآن نے خود کہا انا انزلنا التوراۃ، تو نزول کا حصہ تو مشترک ہے، قرآن اور تورات اور انجیل اور کتابیں صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔ حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کے لیے کیوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں ذرا لطیف انداز میں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا؟ اب بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب ہے، وجہ کیا؟ بھائی تم ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، تم تو اصل میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی۔ یہ نوٹ کیجئے لفظ ہدایت اور ہدایات، اس لیے کہ تورات کے لیے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ 10 commandments، ہدایات۔ عبوری دور کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے نوع انسانی کے لیے ہدایات دے کر نازل کیا گیا تھا، الہدیٰ آنی تھی، تب اللہ کو کوئی میوزیم سجانے کی ضرورت نہیں تھی،
اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخری ہدایت آ کر کامل ہو گئی تب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی، اور ہدایت آگے نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ میں حل کر دوں جو قادیانی کی بات میں نے کہا تھا، میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے دو باتیں پوچھی، یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہوگی؟ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ۔ جب ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں، یہ تو حکمت کے تحت جو کام ہوتا ہے حکمت سے، ضرورت سے ہوتا ہے۔ وہی ہدایت کے لیے تھی، ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو چکی بھائی۔ اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آ چکا، اب کہاں ڈالو گے؟ جو پانی ڈالو گے وہ ادھر ادھر بگڑ جائے گا۔ یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی، جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں ہوئی۔ وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیونکہ نمرود کے بارے میں فبہت الذی کفر، وہ نوجوان مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں کہ ہدایت مکمل ہو گئی اور محفوظ ہے، یا تو یوں کہو کہ نہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے، وہ اس کے اندر آ کر بتائے کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح کرے۔ لیکن اگر قرآن کو مان لے کوئی شخص کہ اس میں ہدایت کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ ہے، تو پھر کسی اجراء وحی کی بنیاد ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں سے اس شخص نے فتنے کا آغاز کیا تھا اسی کی جڑ پیدا ہوتی۔ اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور سے مثلا قبل نبی اور رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ 600 برس جو ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان فترت اولا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہ ہو۔ ان 600 برسوں میں نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، پھر تکمیلی رسالت نبوت آئی۔ حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے آج بھی، اپنے حواریین سے کہا میں ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور کہنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فارقلیت کا لفظ جو ہے ان کے حلق میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا، پیریکلائٹوس، پیریکلوٹوس، پیراکلیٹ، اس لیے کہ اس کے معنی ہے محمد، جو اصل لفظ تھا محمد، قابل تعریف۔ اب انہوں نے ترجمہ کی کمفرٹر، جو کہ آ کے تسلی دے گا، وہ مختلف اس کو بدلا ہے، اس کے اندر تحریف کی ہے۔ لہذا یہ جو فارقلیت آئیں گے، جو کہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یعنی ساری تعلیم، تکمیل والی تعلیم جو ہے اس کا معاملہ ابھی ہے محمد کے لیے، ابھی تم اس قابل نہیں ہو۔ 600 برس اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ہو جائے، آگے بڑھ جائے، تب وہ الہدا۔ نمبر 2 دے کر کیا چیز بھیجے گئے؟ دین حق۔ اور دین حق کیا؟ مکمل نظام جو مبنی بر حق۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ دین حق کیا ہے؟ ایک پورا نظام زندگی جو اللہ کی حاکمیت کے اصول اور پوری زندگی کے تمام اصول اور تمام پہلو اجتماعی اور انفرادی وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر آ جائیں، یہ دین حق ہے۔ اور یہی نظام عدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی انسان کچھ سوچے گا اس کی ایبسلیوٹلی آبجیکٹو تھنکنگ ناممکن ہے، یہ دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اپنی ذات کو علیحدہ کر کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی شامل ہو کے جائے گی۔ ایبسلیوٹ آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ امپاسبل۔ سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، مزدور کی بات کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ مزدور کے گھر میں جو فاقہ آ رہا ہے اسے اس کا کیا احساس ہے؟ مزدور سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، وہ سرمایہ دار کے مفاد کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی مصلحت ہے کیا، اس کی بھی مصلحت ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے دو طرفہ ہے۔ نظام صرف اللہ دے سکتا ہے، جو خالق ہے سب کا، وہ دین حق دیا گیا ہے محمد رسول اللہ۔ اچھا، اب یہ دین حق بھی کامل ہوا ہے ان لوگوں، اس کے بھی تدریجی ارتقاء ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، کوئی اجتماعی زندگی کا تصور تھا، کچھ تمدن کا کوئی معاملہ تھا،
کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، کوئی گلیوں میں جھاڑو دینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی رات کو جو ہے وہ گلیوں کو روشن کر، کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک دور آیا قبائلی نظام، اب ایک نظام بن گیا، قبیلے کا سردار ہے، تمہیں ماننا پڑے گا حکم، تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کی ریت اور رسم یہ ہے، تمہیں چلنا پڑے گا۔ نظام جب آتا پابندیاں آتی، اس سے آگے بڑھے سٹی اسٹیٹس قائم ہیں، کچھ قبیلے آگے ایک جگہ رہ رہے، اب اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے، ہر قبیلہ یونٹ ہے، ایک سردار ہے، اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے، لیکن مل جل کر رہیں گے، وہ اصول کیا ہوں گے، انٹر ٹرائبل معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے دستور کا آغاز ہوگا۔ ناؤ یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشن، کوئی معاہدہ ہوگا قبیلوں کے مابین، تبھی تو وہ ایک شہر میں رہ سکتے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے حضور کی سیرت مطہرہ میں مدینہ جو ہے وہ اس مقام پر تھا، اٹ واز اے اسٹیٹ، اس میں مختلف قبیلے، 5 قبیلے آ گئے تھے، اور ان کے درمیان جو معاہدے تھے ان میں سے ایک بات صرف بیان کروں گا۔ اوس کا قبیلہ بڑا تھا، خزرج کا چھوٹا تھا، اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا، اور اگر کوئی خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 3/4 تاوان دینا پڑے گا۔ اب آپ سوچئے اوسی نوجوان کا خون کھولتا نہیں ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان سے 3/4 ہے؟ ہاؤ کم؟ بٹ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، یو بلونگ ٹو اوس، اور اوس کا یہ معاہدہ ہے۔ یہ بات سامنے آ گئی نا، اور پابندیوں پر پابندیاں چڑھ رہی، قبیلے کی پابندی کی، اور اس سے اوپر اب یہ وہ جو انٹر ٹرائبل کانسٹیٹیوشن بنا اس کی پابندی ہو۔ اس سے آگے چل کر ایمپائرز بن، اب بادشاہ ہے، محل ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، کسان محنت کرتا ہے خون پسینے کی، اور اس کی فصل میں سے آ کر لارنس شیئر جو ہے جاگیردار لے جاتا ہے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ دیتا ہے بادشاہ۔ بادشاہ اس کی بنیاد پر فوجیں کھڑی کرتا ہے، جاگیرداروں کو بھی 20,000 منصبدار ہے تو 20,000 فوج اسے رکھنی پڑے گی۔ جب بادشاہ جنگ ہوگی تو وہ بلائے گا، لاؤ اب کہاں 20,000، تمہیں اتنی بڑی جاگیر دینی تھی، اس کا سارا لگان تم لیتے تھے، تو اب لاؤ 20,000، لاؤ 5,000 5,000 منصبدار، 20,000 منصبدار۔ یہ نظام دنیا میں آیا ہے، امپیریلزم، اور اب انسان کے لیے بدترین ظلم، کسان کی محنت اور عیش، بادشاہ اور جاگیردار۔ کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی بن رہا ہے کپڑا، ٹیکس دو، اور ٹیکس نہیں دو گے ذرا سر اٹھایا گردن اڑا دی جائے گی، کھڑی ہے فوجیں۔ یہ دور تھا جس میں انسانی تمدن اس مقام تک پہنچ گیا تھا اور ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اب دین حق کامل شکل میں دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ یہ نوٹ کیجئے، اکمال اور تکمیل، اتمام اور تکمیل، یہ حضور کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے، اس لیے کہ تکمیل جو میں نے کہا، تکمیل نبوت، تکمیل رسالت، تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم، اور تکمیل ہدایت، نعمت ہدایت، اصل نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے 12 بیان کیا ہے۔ کوئی شے دنیا میں ہدایت وہ جو ہے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت شامل نہ ہو۔ اولاد نعمت نہیں ہے، اگر آوارہ ہو کر اٹھی تو آپ کے بڑھاپے میں سہانے روح بن جائے گی۔ دولت نعمت نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی وجہ سے آوارگی کی، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، تو یہ دولت جو ہے زحمت ہے، نعمت نہیں۔ ہاں اولاد کے ساتھ ہدایت ہے، اب یہ نعمت ہے، اب یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دولت کے ساتھ ہی آپ کو ہدایت بھی ملی ہے، آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ تو نعمت جو ہے، اتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہے، دین حق جو کامل ہو گیا ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا، وہ الہدیٰ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو دو چیزیں جو حضور دے کر بھیجے گئے وہ دونوں تکمیلی اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہیں۔ الہدیٰ مکمل ہو گئی، ہدایت اس کے اندر کامل ہو گئی۔ دین حق میں نظام زندگی، the politico-socio-economic system given by Allah, the system of social justice given by Allah، یہ دین حق کی شکل میں مکمل ہو گئی۔ یہ ہے وہ لینے والا حصہ۔ اب دینے والا حصہ، دینے والے حصے کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے تبلیغ، دعوت، اشاعت۔ باقی نبیوں کے ہاں ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو حضور کے لیے خاص ہے، اس دین حق کو بالفعل قائم کرو، غالب کرو۔ یہ تو ایک ہرکولیت ٹاسک ہے۔ تبلیغ آپ کیے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کنکر مار دے، کوئی آپ کو مذاق اڑا دے، کوئی اور کچھ کر دے، کوئی فکرہ چیز، اور کیا کرے گا؟ لیکن آپ ایک نظام کو چیلنج کریں۔ نظام جو بھی ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کوئی اجتماعی نظام نہ ہو، یا ملوکیت ہے، یا جمہوریت ہے، عوام کی حاکمیت ہے، یا سرمایہ داری ہے، یا کمیونزم ہے، کوئی نہ کوئی نظام ہے۔ اور آپ ایک نظام حق آپ کے پاس ہے، آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پہلے نظام کو اکھیڑنا پڑے گا جڑ سے، تب وہ دوسرا نظام آئے گا۔ دو جیسے تلواریں ایک نظام میں نہیں آ سکتی، تو دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر۔ مذہب جب کہتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 100 مذہب مل جائیں گے آپ کو، مل لیجیے۔ مسجدیں بھی بن رہی ہیں وہاں، جو ہے مندر بھی بن رہے ہیں وہاں پر، سکھوں کے گردوارے بھی بن رہے ہیں، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کے چرچ جو ہیں وہ تو سینکڑوں چرچ ہیں نا، ان کے فرقے جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ نہیں ہے، ہر چرچ اپنی جگہ پر ایک فرقہ، کیونکہ مرکزی نظام تو ختم ہو گیا۔ جب پوپ سے بغاوت کی تو مرکزی نظام ختم ہو گیا، وہ چرچ جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ اندازہ کیجیے۔ تو یہ مذاہب ہے، مذاہب 100 بھی رہ سکتے ہیں، نظام تو ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ ہے واحد مشن جو دیا گیا ہے آپ کو، جس کو کہا جائے گا کہ یہ ریولیوشنری مشن تھا کہ اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ کا نظام حق نافذ۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ برڈ آئی ویو خود لے لیجئے، کیا کچھ کرنا پڑا ہے، کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی، کیسی کیسی محنت کرنی پڑی، دن رات کی محنت کی مشقت۔ شروع میں کیا ہوتا تھا، اجی پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، یہ شاعر ہو گئے، پتہ نہیں کیا کہاں سے شعر کہنے آ گئے، نہیں شعر تو اچھے کہتے ہیں، یہ تو شاعر ہے، جادو کر دیتا ہے، بس سنو اس کی بات، جادو ہو جائے گا تمہارا۔ یہ سب کچھ سنو ہے محمد، اگرچہ تمہارے دل کو یو فیل ہرٹ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے برداشت کیجئے۔ پھر صحابہ پر جو تعذیب المسلمین کا ایک دور ہے، سن 4 نبوی سے شروع ہو کر جو سن 12 تک چلا ہے، کیسے کیسے ٹارچر ہوئے، کیسی کیسی سختیاں آئیں، کیسے دہتے انگاروں پر لٹائے گئے، کیسے گردن میں وہ ڈال کر رسی اور جو ہے گلیوں میں اور جو ہے وہ گھسیٹے گئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب جو ہے دہتے انگاروں پر لٹائے گئے، مادر ذات برہنہ کر کے نکالے گئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر مادر صاحب ٹوٹل لے کے الف دنگے۔ چچا نے کہا تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ باپ مر گیا تھا لیکن بہت دولت چھوڑ کر گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا، تم نے دین چھوڑ دیا، تمہارا اس کے مال پر کوئی حق نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو یہ لباس بھی اسی کے مال میں سے اتارو اس کو، الف ننگے ہو کر ماں کے پاس آئے، ماں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کیا ہوا مصعب؟ کہ میں موحد ہو گیا، یہ توحید ہے۔ بہرحال یہ جو ایک سٹرگل ہے، یہ تو آپ کے مطالعے کی چیز ہے، اس کو میں اس وقت بیان تو نہیں کر سکتا، کیا اس کی سٹیجز تھی، کن مراحل سے گزر کر ہوا ہے۔ ہاں میری کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کے فضل و کرم، منہج انقلاب نبوی
یہ سیرت النبی کی نہیں، فلسفہ سیرت نبی کی کتاب ہے۔ بہرحال رسالت کے ضمن میں تکمیلی مقام یہ ہے کہ صرف انفرادی طور پر نصیحت اور وعظ اور صرف انفرادی طور پر لوگوں کا تزکیہ نہیں، پورا نظام زندگی عملاً جو ہے بدل کر دکھا دیا، ایک نیا نظام دنیا کو دیا ہے، ایک نئی تہذیب دنیا کو دی، ایک نیا تمدن دنیا کو دیا، ایک نیا تعزیراتی قانون دیا ہے۔ رائے نے 1920 میں یہی